اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج 19 رمضان المبارک ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو جس میرے بہن بھائیوں نے مکمل 19 روزے رکھے ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ والو، اللہ رب العزت آپ کو تمام روزے مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کے صدقے مجھے بھی تندرستی دے، ہمت دے کہ میں بھی تمام روزے مکمل رکھ سکوں۔ تو اللہ والو، آج کی ویڈیو یا رزاقو کے حوالے سے ہے، سورۃ الکوثر کے حوالے سے ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اور اس کی مکمل تفصیل بھی بتاؤں گی۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ رب العزت کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے۔ یہ سورت اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے، اور یہ سورت اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ میری جو مائیں اور بہنیں، میرے بھائی، ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک بار اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسی وقت اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک جو نہیں ملا، آج اس سورت کو بس ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی دعا پوری ہونے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیں گے۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر معجزات ہوتے خود دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جس کا چاہوں رزق کھول دوں، جس پر چاہوں تو رزق تنگ کر دوں۔ اللہ والو، یہ سب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو شخص محبت اور عقیدت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک بار سینے سے لگاتا ہے تو اللہ رب العزت اسی وقت 10 نیکیاں اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو قرآن اور احادیث سے لے کر آپ کے ساتھ تمام وظائف بیان کیے جاتے ہیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا، ایک مصیبت کا، ایک پریشانی کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں اور آپ کے کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کامنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی سورت کا آج وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور اس سورت کی برکت یہ ہے، اگر آپ کو رزق و دولت کی ضرورت ہے، گھر میں شادی ہے اور پیسے نہیں ہیں، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر چاہیے، تو اللہ والو، آج کے اس دور میں وہ بہت خوش نصیب انسان ہے جس کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذاتی گھر عطا فرمائے اس بابرکت مہینے کے صدقے، آمین یا رب العالمین۔ تو جن میرے بہن بھائیوں کا ذاتی گھر نہیں ہے وہ آج اس عمل کو ضرور کر لیں۔ یہ عمل خاص طور پر ان کے لیے ہی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کے رزق میں فراوانی پیدا کر دیں گے، غیب سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو عطا فرما دیں گے، بن مانگے عطا ہو جائے گا۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، روزگار میں برکت کے لیے، گھر سے بے برکتی اور بے سکونی ختم کرنے کے لیے،
بچیوں کے اچھے اور صالحہ رشتوں کے لیے، انٹرویو کے لیے، ویزا یا امیگریشن کے لیے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، اچھی سیلری کے لیے، سب سے آپ کسی سے اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، اگر دشمن آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو اس دشمن سے حفاظت کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، الغرض کہ آپ ہر جائز حاجت، جائز مقصد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، ہمارے ان تمام معاملات کی سب سے بڑی اور خاص وجہ یہ بھی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال سے دور ہو گئے ہیں، دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن مجید کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس نئے نئے تعویذات کرواتے ہیں کہ ہماری زندگی تو مشکل ہو گئی ہے۔ اللہ والو، یہ برکتوں والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جس کو رمضان ملا اور اس نے روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، اپنے گناہ نہیں بخشوائے۔ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں، آپ کی ساری زندگی اپنی اس بہن کو دعائیں دیتے گزر جائے گی۔ اللہ والو، رب العزت نے کوئی اللہ کی بندی کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا، جس نے ہمیں یہ عمل بتایا اور ہماری مشکلیں آسان ہو گئیں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے، اور آپ نے ظہر کی فرض نماز ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یاد رہے، برکتوں والے مہینے میں برکتوں والا درود پڑھا کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور پڑھنے کے بعد بڑی ہی انکساری کے ساتھ، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کریں، تو دیکھیں آپ کو رنگ کیسے لگتے ہیں، آپ پر برکتیں اور رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ اللہ والو، آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا 10 بار ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 30ویں سپارے کی چھوٹی سی سورۃ الکوثر کو 10 بار پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 10 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے 10 بار چاروں کل پڑھ لینے ہیں، یعنی کہ 10 بار آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 10 بار سورہ ناس پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار ہی سورہ فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 10 مرتبہ سورہ فلق پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 10 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 10 بار یا رزاقو، پھر 10 بار آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ چاروں کل پڑھ لینے ہیں، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور آنکھیں بند کر کے محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں ایک بار آپ نے سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے۔
یا ایہا المزمل، آپ نے سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے، پھر دوبارہ اپنے مقصد کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ عمل صرف ایک ہی بار کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ پوری زندگی میں ایک بار اس عمل کو ضرور کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کا نصیب کھلتا ہے، غیب سے کیسے فرشتے آئیں گے مدد کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اس بابرکت مہینے کے صدقے۔ اللہ والو، اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ 3 کام شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلا کام، آپ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ والو، نماز تو ویسے ہی ہم پر فرض ہے، اس کا تو آخرت میں سب سے پہلے حساب ہوگا، اس لیے اگر آپ نہیں بھی پابندی کرتے تو آج سے پابندی شروع کر دیں۔ دوسرے نمبر پر، آپ ہر ٹائم باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا کریں اور پڑھا کریں۔ تیسرے نمبر پر، آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، آپ تنہائی میں بھی اللہ رب العزت کے ڈر سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو شرمندگی ہو اپنے رب کے سامنے جانے سے، اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے ہوئے آپ کو شرم آئے کہ آپ نے یہ کام کیا تھا اور میرے اللہ کو تو پتہ ہے میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر